للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم الانبیاء والمرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ حمد و صلاۃ بعد اللہ تبارک و تعالی دی توفیق اور فضل دے نال اسی نماز جمعہ ادا کرنے دی خاطر جامعہ مسجد بلال دے اندر کٹھے ہاں۔ میرا کریم اللہ اپنے کرم دے صدقے نال ساڈا بیٹھنا، نماز جمعہ ادا کرنا اپنی بارگاہ مقدسہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے واسطے نجات دا سبب بنائے۔ حسب وعدہ آئی دے جمعے دی تقریر دی گفتگو دا موضوع حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے دور خلافت دے اندر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت طیبہ دے حوالے دے نال آج دی گفتگو کران گے، چونکہ اسی حسنین کریمین دی زندگی دے وہ پاک لمحات جڑے خلفائے راشدین دے ادوار دے اندر آپ دی زندگی بسر ہوئی، اس دا ذکر اسی سلسلہ وار کر رہے ہیں۔ پچھلے جمعے اسی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور خلافت دے اندر حسن و حسین دی سیرت دا تذکرہ کیتا ہے۔ آئی دی اس پاک جمعے دی محفل دے اندر نشست دے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے دور خلافت دے اندر حسنین کریمین دی سیرت طیبہ دے حوالے دے نال عرض کران گے۔ اللہ تبارک و تعالی سانو آل رسول دی محبت، آل رسول دا ادب اللہ تبارک و تعالی سان تمام نو عطا فرمائے۔ اس بات کے اندر کوئی شک نہیں کہ اصحاب رسول ساڑی سوچ اور علم تو ود کے آل رسول دا ادب اور محبت کر دے آئے۔ اگر اسی اصحاب رسول دی سیرت اور
انہاں دی زندگی دے معمولات پڑھیے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی جان تو ود کے حسنین کریمین نال محبت اور ادب فرمائندی ہے۔ یہ تو ایک عام بات ہے، اگر کوئی بندہ کسی آستانے نال وابستہ ہوئے، کسی پیر دا مرید ہو جاوے تو وہ پھر اپنے پیر دی نسبت نال اس دی اولاد دا بھی ادب کرتا ہے، اس دی اولاد نال بھی محبت کرتا ہے کہ میرے پیر دا بیٹا ہے یا اس دی نسبت میرے پیر نال ہے۔ تو اصحاب رسول آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اولاد نال کتنا کو محبت اور کتنی کو پیار اور کتنا کو ادب کر دی ہوں گے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے وصال تو بعد شروع ہویا۔ 13 ہجری تو لے کے 23 ہجری تک یہ 10 سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور ہے۔ 13 ہجری تو لے کے 10 ہجری تک، اور اس دور خلافت دے اندر امام حسین دی عمر 9 سال تو لے کے 19 سال تک سی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا وصال ہویا تے امام حسین دی عمر مبارک 7 سال ہے، اور جناب ابو بکر صدیق دا وصال ہویا ہے تے امام حسین دی عمر 9.25 سال ہے۔ تو حضرت عمر فاروق دے دور خلافت دے اندر آپ دی عمر 9 سال تو لے کے 19 سال تک، جس وقت حضرت عمر پاک شہید ہوئے نے امام حسین دی عمر 19 سال ہے، اور آج اسی 9 سال تو لے کے 19 سال تک امام حسین دی زندگی دے اندر جڑے اہم ترین واقعات ہوئے نے اس نو اسی پڑھنا ہے اور اس دے حوالے دے نال اسی عرض کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ معتبر کتب دے حوالے دے نال یہ بات سن پتہ چلے گی کہ خلفائے راشدین ویسے تو حضور دے سارے صحابہ ادب والے، لیکن خلفائے راشدین نے اپنی اولاد تو ود کے امام حسن تے امام حسین دا ادب اور محبت کیتی ہے۔ خطیب بغدادی نے اپنی کتاب جلد نمبر 1 دے اندر اس واقعے نو نقل کیتا ہے۔ الکامل فی التاریخ دے اندر یہ بات موجود ہے۔ میں 2 کتاباں دا حوالہ دے کے بات پہ کرنا ماں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے دور خلافت دے اندر بدری صحابی او خوش نصیب جنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال بدر دے اندر جا کے جہاد کیتا ہے، انہوں نے بدری صحابی کیا جاندہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت دے اندر انہوں نے 5,000 درہم سالانہ انہوں نے خدمت کر دے آئے۔ 5,000 درہم سالانہ انہوں دا وظیفہ سی بدری صحابہ دا۔ صاحب ظاہر جس وقت جنگ بدر ہوئی ہے اس وقت امام حسین بالکل چھوٹے یا پیدا ہی نہیں ہوئے۔ تو حضرت عمر پاک بدری صحابیاں دے نال امام حسین تے امام حسن بھی 5,000 درہم وظیفہ دیندے سن۔ توجہ فرمایا جتھے او صحابہ جنہ میدان بدر دے اندر جا کے لڑے نے انہاں دا وظیفہ سالانہ 5,000 درہم۔ امام حسن تے امام حسین بدر دے مقام تے نہیں گئے، اس دے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5,000 درہم 2 شہزادیاں دیندے آئے۔
آپ دے بیٹے نے عبداللہ بن عمر، حضرت عمر بن خطاب دے بیٹے نے، وہ بھی بدر وچ نہیں شامل ہوئے، عمر چھوٹی آئی تے آقا علیہ السلام نے منع فرما دیتا، بدر وچ نہیں گئے۔ انہوں نے سوال کیتا کہ ابا جی میں بدر وچ نہیں گیا، امام حسن تے امام حسین بھی نہیں گئے، تسی من 5000 درہم سالانہ وظیفہ نہیں دیندے، حالانکہ وہ دوویں بھائی بھی نہیں گئے تے تسی انہاں نوں 5-5000 درہم عطا پہ کر دے ہو۔ اور یہ وظیفہ تا بدری صحابیاں دا وظیفہ ہے جڑے میدان بدر جا کے لڑے نے، انہاں صحابہ دا وظیفہ ہے۔ میں بھی نہیں گیا تے حسن تے حسین بھی تا نہیں نہ گئے۔ اس موقع تے حضرت عمر پاک نے ایک بڑے تاریخی جملے ارشاد فرمائے۔ آپ نے اپنے بیٹے نو مخاطب کر کے کیا کہ اے میرے بیٹے، کیا تو اس خوش فہمی دے اندر ہے کہ میں امیر المومنین دا پتر ہاں، میں حاکم وقت دا بیٹا ماں؟ آپ نے فرمایا کہ امام حسن تے امام حسین دے والد جیا تیرا والد نہیں، حسنین کریمین دے باپ جیسا تیرا باپ نہیں، حسنین کریمین دی والدہ جیسی تیری والدہ نہیں، حسنین کریمین دے نانا جان ورگا تیرا نانا نہیں۔ یہ انہاں دی فضیلت ہے کہ انہاں دا نانا بھی بے مثل ہے، انہاں دا والد بھی بے مثل ہے، والدہ بھی بے مثل نے تے اے دوویں شہزادے بھی بے مثل نے۔ تو خطیب بغدادی اور الکامل فی تاریخ دی اندر آندا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت 10 سال ہے، اور 10 سال آپ نے بدری صحابہ والا وظیفہ دوویں شہزادیاں نو عطا کر دے رہے۔ یہ محبت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی علی دے بیٹیاں نال۔ اور پھر دوسرے مقام تے یمن دے وچوں چادر آئیاں سی، کچھ چادراں دے تحفے آئے سن، تو حضرت عمر فاروق تقسیم پہ کر دینے صحابہ دے اندر کہ تم ہی چادر لے لا، تم ہی چادر لے لا۔ انہاں چادراں دے وچوں امام حسین دے قد اور انہاں دی شان دے مطابق چادر نہیں سی، جیڑی انہاں دے شان دے مطابق ہوئے وہ چادر نہیں سی انہاں چادراں دے وچ، عام چادراں آئیاں۔ تے صحابہ فرمیندے نے حضرت عمر فاروق بے تاب ہو گئے، بے چین ہو گئے، فوراً خصوصی پیغام بھیجیا یمن دے گورنر دی طرف کہ امام حسن تے امام حسین واسطے بہترین خصوصی چادراں چاہی دیاں نے۔ اور جس وقت تو چادراں یمن دے وچوں بن کے آئیاں، روایات موجود ہے کہ امیر المومنین نے اپنے ہتھاں نال امام حسن تے امام حسین نو چادراں انہاں دے کندھیاں تے رکھیا، تے پھر عرض کیتی کہ یا اللہ ہن عمر دے دل وچ تسلی آئیے، ہن عمر دے دل ٹھنڈا ہویا ہے۔ یہ تو میرے بھائیو ایک جھوٹیاں روایات بنا کے اور عام مسلمان دے ذہن نو اس طرح کیتا جا چکیا ہے کہ حضرت عمر آل بیت دے محب نائے، استغفر اللہ، اور خلفائے راشدین نے آل بیت اطہار دی حق تلفی کیتی ہے، حقوق تلفی کیتی ہے، حق تلفی کیتی ہے، کہ حضرت عمر دے جملے پہ دس دینے کے کتنا کو پیار سی امام حسن تے امام حسین دا۔ آپ فرمائیں دینا کہ یا اللہ ہون عمر دے دل میں ٹھانڈ پئی ہے کہ انہاں شہزادیاں میں چادراں عطا فرمائیاں نے۔ تو میرے بھائیو جس وقت بھی مدینہ شریف دے اندر کوئی وفد آندا سی، کوئی بھی وفد بارو آنا، تو حضرت عمر فاروق نے ادباً اور محبتاً امام حسین نو اپنے نال بٹھینا وفد دے سامنے، اور انہوں نے باقاعدہ کہنا کہ اے شہزادہ میرے نبی دی نشانیاں بچ ایک نشانی ہے،
ایک دو دن دا واقعہ نہیں، ایک دو دن دفعہ اس طرح کیتا ہوئے 10 سالہ زندگی دی اندر حضرت عمر پاک دی بارگاہ کوئی بھی وفد آیا مدینہ شریف تو باہر، کوئی بھی وفد آیا ہے مدینہ شریف دے اندر دوسرے ممالک دا، تو آپ نے اپنے نال امام حسین میں بٹھا کے انہوں نے باقاعدہ دسنا کہ رسول اللہ دے نواسے نے۔ اور پھر حضرت عمر فاروق اکثر مولا کائنات نال مشورہ فرمائندے سن، صلاح کردے سن، اور جس وقت دی تنہائی دی اندر حضرت عمر پاک نے مولا کائنات نال کوئی مشورہ کرنا سی، اس مشورے دی اندر امام حسین موجود ہوندے آئے۔ چونکہ میں پہلے عرض کر چکیا نا کہ حضرت عمر فاروق دے دور خلافت 10 سال 13 ہجری تو لے کے 23 ہجری تک، تے امام حسین دی عمر 9 سال تو لے کے 19 سال تک کے۔ تو اس دور خلافت دے اندر امام حسین دی ذمہ داری کی آئی مدینہ شریف دے اندر، امام حسین دے کام کیڑا ذمہ سی، ڈیوٹی کی امام حسین دیندے ہے۔ حضرت عمر فاروق دے دور خلافت دے اندر حضرت امام حسین کی ڈیوٹی سر انجام دیندے سن۔ آپ دے ذمہ کم سی کہ آپ شب و روز اپنے والد دے نال بیٹھ کے جس وقت بھی مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی فیصلہ فرمانا ہوندا سی، کیونکہ عمر دے دور خلافت دے اندر قاضی سن مولا کائنات، اور مولا کائنات نے کوئی بھی کیس سماعت کرنا ہوندا سی، کوئی بھی فیصلہ کرنا ہوندا سی، امام حسین نے اپنے والد کولو فیصلے کرنے دا فن اور حدیث دا فن اور علم اور فیصلے کرنے دے رموز اور راز انہا 10 سالاں دے اندر سکھے کہ فیصلہ کس طرح کرنا ہے، اپنے والد کو سکھے۔ اور پھر روایات موجود ہے، اگر کوئی بھی اہل مدینہ بچوں کوئی سوال کرتا سی امام حسین کو، اس دور زندگی دے اندر 9 تو 19 سال کوئی بھی سوال کرنا، کسی بھی سائل نے سوال کرنا، مسئلہ پوچھنا، تو امام حسین نے اپنے نانے دی حدیث بیان کر کے، نانے دی حدیث بیان کر کے مسئلہ بیان کرنا، تو لوگ حیران رہ جاندے سن کہ اتنی چھوٹی عمر دے اندر حدیث بھی بیان کیتی اور مسئلہ اتنا پیچیدہ چند لمحیاں دے اندر انہاں حل کر دیتا ہے۔ کہ بعد اوقات امام حسین خود فرمائندے سن کہ سارا میں فن اپنے والد علی کو سیکھیا ہوئے، کیونکہ دور خلافت دے اندر آپ اپنے والد دے نال جس وقت امام علی مولا کائنات فیصلہ فرمائندے سن، امام حسن اپنے والد دے قریب بیٹھ کے وہ فیصلہ کرنا، وہ سماعت کیس کرنا، یہ سارا فن اپنے والد کو سیکھیا۔ اور دور خلافت دے اندر حضرت عمر فاروق دے دور خلافت دے اندر بڑیاں جنگاں ہوئیاں، بڑے ملک فتح ہوئے، ایران ہویا، روم ہویا، بڑے ممالک فتح ہوئے، لیکن مولا کائنات بھی انہاں جنگاں شامل نہیں ہوئے، تو امام حسن تے امام حسین بھی نہیں گئے۔ ان دی وجہ ایک تا وجہ یہ سی کہ آپ دی عمر مبارک کم سی، ایک وجہ یہ، اور دوسری وجہ علماء کرام فرمائندے نے کہ حضرت عمر پاک فرمائندے آئے کہ یہ میرے نانا، یہ میرے رسول دیاں نشانیاں نے، میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے نبی دی نشانیاں نو خطرے دے اندر ڈالا۔ یہ محبت سی حضرت عمر فاروق دی امام حسن تے امام حسین نال۔ آپ فرمائندے سن کہ امام حسن تے امام حسین نو میں جنگاں دے اندر اور فوج دے اندر تلوار دے کے اس واسطے نہیں بھیجدا کہ میرے رسول خدا دیاں نشانیاں نے اور میرے نبی دے پھول نے، میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی زندگی دے اندر انہاں مشکلان دے اندر مصیبتاں دے اندر ڈالاں۔ یہ سی محبت حضرت عمر فاروق دی امام حسن تے امام حسین نال۔ اور پھر بڑی معتبر کتاب امام حجر عسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے محدث نے، بہت بڑے فقیہ نے اپنے دور دے اندر، اور 8ویں صدی ہجری دے عالم دین نے، 8 صدی ہجری دے اندر اس صدی 8ویں صدی دے عالم دین
بہت بڑے محدث حدیث بیان کرنے والے فقیہ، انہاں دی کتاب ہے الصحابہ فی تمیز الصحابہ، عربی دے اندر اس دی کتاب ہے، ترجمہ بھی ہو گیا ہے۔ اس دے اندر امام اجل عسقلانی نے اس روایت نو نقل فرمایا ہے، اور اس دے راوی نے یحییٰ بن سعید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہندے نے کہ عبید بن حنین نے بات میرے سامنے کیتی ہے۔ عبید بن حنین کہندے نے کہ ایک گل میں نے خود امام حسین نے دسی ہے۔ میں بڑی وضاحت نال کتاب دا تعارف کرا چکے ہاں۔ امام اجر عسقلانی 8ویں صدی دے عالم دین نے، اور عبید بن حنین کہندے نے کہ ایک گل میں نے خود امام حسین نے اپنی زبان اقدس نہ دسی ہے۔ کیڑی بات؟ امام حسین نے فرمایا کہ جس وقت حضرت عمر ممبر تے بیٹھے، مسجد نبوی دے اندر ممبر رسول تے حضرت عمر فاروق خطبہ دے رہے نے، تے امام حسین فرمائندے نے کہ میری عمر چھوٹی سی، 9 اور 10 سال دے درمیان آپ دی عمر مبارک ہے۔ امام حسین فرمائندے نے کہ میں ممبر دے کول جا کے عمر فاروق نو کیا انزل ان ممبری ابی، اے عمر میرے باپ دے ممبر تو تھلے لے آ، انزل ان ممبری ابی، میرے والد دے ممبر تو تھلے لے آ۔ حکم کی ارشاد فرمایا امام حسین نے اذہب الی ممبری ابی کا، اپنے والد دے ممبر تے جا کے بہو، میرے والد دے ممبر تو نیچے اتریا تے اپنے والد دے ممبر تے جا کے بیٹھ۔ آپ فرمائیں جس وقت امام حسین نے آکھیا تے حضرت عمر فاروق ممبر تو تھلے آ کے عرض کی تھی کہ اے حسین مالا ابھی ممبرا، میرے والد دا کوئی ممبر ہی نہیں۔ امام حسین نے کیا نا کہ میرے والد دے ممبر تو تھلے اتریا تے اپنے والد دے ممبر تے جا کے بیٹھ۔ حضرت عمر نو آکھیا امام حسین نے، حضرت عمر فاروق ممبر تو اتر کے کی عرض کردے نے مالا ساڈا کوئی نہیں، لی ابی ہی مالا لی ابی ممبرا، میرے والد دا حسین کوئی ممبر ہی نہیں۔ اور پھر آپ نے امام حسین نو اٹھایا اور ممبر دے نال اپنے ساتھ بٹھا لیا، جس طرح آقا علیہ السلام امام حسن تے امام حسین نو اپنے ممبر دے نال بٹھائیں دے آئے۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے نال امام حسین نو اپنے نال ممبر تے بٹھا لیا۔ امام حسین بیان کرتے ہیں میری عمر چھوٹی آئی، ممبر تے میں کسی چیز نال کھیلن لگ پیا، کنکریاں نال کھیلن لگ پیا۔ اور بعد دے اندر امام حسین نو حضرت عمر فاروق اپنے گھر لے گئے۔ عرض کیتی کہ اے حسین کیا تھانے کسی گل سکھائیے کہ تسی خطبہ جمعہ دے اندر ایک گل آکھنی ہے؟ حضرت عمر پوچھ دینے امام حسین کو کہ کیا کسی بندے نے تھوڑا گل دسی کہ جس وقت خطبہ جمعہ ہوئے گا تسی یہ آکھنا کہ ساڑھے والد دے ممبر تو اتر جا؟ تو امام حسین نے کیا کہ نہیں، میں نے کسی گل سکھائی نہیں، میں خود ہی گل کیتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہ تسی پھر آیا کرو میرے آل، تشریف لے گئے۔ کچھ دینہ تو بعد امام حسین ملاقات واسطے آ رہے ہیں، حضرت عمر فاروق نال ملاقات کرن واسطے۔ امام اجر عسقلانی اپنی کتاب دے اندر نقل پہ کر دینے، اور راوی نے یحییٰ بن سعید انصاری اور عبید بن حنین اور خود امام حسین نے بات انہوں نے دسی۔ کہتے ہیں کہ امام حسین کہتے ہیں کہ میں جس وقت عمر فاروق دے گھر دے قریب آیا تو حضرت عمر فاروق دا بیٹا دروازے دے سامنے کھڑا ہے، دروازہ باندھے سامنے کھڑے نے۔ تو امام حسین نے دل میں سوچیا کہ جس وقت انہوں دا بیٹا باہر ہے، بیٹا انہوں دا باہر ہے، انہوں اجازت نہیں گھر جان دی، تو میں بعد چاہ کے ملاں گا۔ واپس مڑ گئے۔ اس وقت حضرت عمر فاروق اندر حضرت امیر معاویہ دے نال
ملاقات پہ کر دیا ہے، خصوصی کوئی گفتگو فرما رہے سن۔ جس وقت گفتگو ختم ہوئی، دروازہ حجرے دا کھلیا تو آپ نے اپنے بیٹے کو پوچھا کہ بیٹا کوئی ملن تا نہیں آیا؟ تو ابن عمر نے عرض کیتا کہ ابا جی امام حسین آئے سن، لیکن وہ میں نے دیکھ کے چلے گئے نے واپس، انہوں نے کوئی کلام نہیں کیتا۔ حضرت عمر فاروق خود چل کے امام حسین کو گئے، عرض کیتی کہ حسین تسی آئے سی میرے واسطے ملاقات کرن، میرے گھر تشریف لے آئے سی تے پھر اندر نہیں آئے؟ تو امام حسین نے فرمایا کہ تھوڑا بیٹا باہر ویکھیا کہ میں سوچیا کہ جس وقت ابن عمر باہر ہے انہوں اجازت نہیں اندر جان دی تھی، اس واسطے میں واپس آ گیا۔ اس موقع تے حضرت عمر پاک نے دو جملے ارشاد فرمائے نے، اور وہ دو جملے سونے دے پانی نال بھی لکھیے تو نہ دیئے قدر نہیں، وہ پوری کائنات نال بدنی جملے نے۔ یہ حضرت عمر فاروق دا عقیدہ بھی 8ویں صدی دے عالم دین امام حجر عسقلانی پہ لکھ دینے کہ آپ نے پہلے تک کیا کہ میرے بیٹے نالوں زیادہ تھوڑا حق ہے کہ تسی میرے گھر بغیر اجازت تشریف لے آؤ، میرے سکے بیٹے نالوں تھوانو زیادہ حق ہے کہ تسی بغیر اجازت میرے عمر دے گھر تشریف لے آؤ۔ ایک تو محبت امام حسین نال، اور دوسرا حضرت عمر فاروق نے اس طرح اپنا امامہ شریف اتاریا تو اتار کی عرض کیتا کہ حسین ساڑھے سران دے جڑے بال نے نا یہ بھی تھوڑے صدقے پیدا ہوئے نے، ساڑھے سیر تے جڑے بال نے نا بال، اے حسین یہ بھی تھوڑے صدقے اللہ ساڑھے سیران تے بال اگائے نے۔ اے محبت حضرت عمر فاروق دی امام حسین دے نال۔ تو میرے بھائیو امام حسین نال محبت مولا حضرت عمر پاک کہندے ہیں کہ ساڑھے سیران دے وال بھی 5 تن پاک دے صدقے نال اللہ اگائے نے دی۔ یہ میرے بھائیو سچی روایت، اور میں حوالے دے نال اور راویاں دی حوالے دے نال عرض کیتا ہے۔ تو اس تو بعد بھی اگر کوئی بندہ آکھے کہ حضرت عمر اللہ یاذ باللہ اہل بیت دے محب بنائے، غلام بنائے، جنہ دا عقیدہ ہے کہ ساڑھے جسم دے وال بھی 5 تن پاک دے صدقے پیدا ہوئے، تو کتنے کو محبت کر دے ہون گے یار آل رسول نال، کتنے کو ادب کر دے ہون گے 5 تن پاک دا، جنہ دا عقیدہ کہ ساڑھے وال بھی جسم دے 5 تن پاک دے صدقے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نقل سلیم عطا فرمائے۔ اور پھر امام حجر عسقلانی اپنی کتاب دے اندر ایک اور گل نقل کر دینے، اور مصنف عبد الرزاق دے اندر موجود ہے یہ بات کہ حضرت مولا کائنات دی سکی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت فاطمہ الزہرا دی سکی بیٹی اور امام حسن تے امام حسین دی سکی امشیرہ، انہاں دا نکاح مولا کائنات نے حضرت عمر نال کیتا ہے۔ نکاح ہویا 17 ہجری نو، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی عمر مبارک 11 سال، عمر فاروق دی عمر 57 سال۔ عمر فاروق نے مولا کائنات دی بارگاہ وچ عرض کیتا کہ حضور میں نے اپنی بچی دا رشتہ دیو، میری عمر دا پچھلا پار ہے، میں اس واسطے نہیں نکاح کر رہا کہ جسمانی خواہش ہے، استغفر اللہ، صرف اس واسطے نکاح کر رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن ہر بندے دا سسرالی نسب اور نسبی نسب ختم ہو جائے گا، منقطع ہو جائے گا، صرف میرا کیڑا نا نسب وہ قیامت والے دن بھی قائم رہے گا۔ مولا میں اس واسطے عرض پہ کرنا میں اپنی بیٹی دا رشتہ دیو تاکہ یہ سرکار نال جیڑا نسب دا رشتہ ہے یہ میرا قیامت والے دن بھی قائم رہے۔ تو میں کتب دا حوالہ پہ دینا الفرو من الکافی دی اندر اہل تشہید بڑی معتبر کتاب ہے، اس دے اندر یہ واقعہ موجود ہے بالکل
میں ذمہ داری نال حوالے دا ذمہ دار ہاں، اور مصنف ابن عبد الرزاق دے اندر یہ بات موجود ہے۔ مولا کائنات نے اپنی بیٹی دا نکاح حضرت عمر پاک نہ کیتا، اس دے وچوں زید بن عمر پیدا ہوئے، رقیہ بن عمر ایک بیٹی ایک بیٹا پیدا ہوئے، اور زید بن عمر اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وصال ایک دن ہی ہویا ہے، اکٹھا جنازہ ہویا ہے ماں بیٹے دا، ایک دن ہی فوت ہوئے نے، جنازہ بھی اکٹھا ہویا ہے۔ اور میرے بھائیو، یہ حضرت عمر فاروق اور مولا کائنات دی محبت، ایمانداری نہ دسو کدی کسے دشمنان بھی رشتے دیتے نے؟ کدی شریکاں نو رشتے دیتے جاندے ہیں؟ اور میرے بھائیو، اگر مولا کائنات نے اپنی سکی بیٹی دا رشتہ حضرت عمر فاروق نو دیتا ہے تو مولا کائنات دا رشتہ دینا اور مولا کائنات نے عمر فاروق نو اپنا داماد تسلیم کیتا ہے، یہ واقعہ یہ حدیث بھی دس دیئے کہ مولا کائنات اور حضرت عمر پاک دی آپس دے اندر بڑی محبت سی۔ اور پھر میرے بھائیو، کیڑا بندہ جڑا فیصلہ کرے کہ نوکر تے مالک برابر نہیں ہوندے؟ مولا کائنات نے نوکر سمجھ کے نہیں رشتہ دیتا، قریشی سمجھ کے رشتہ دیتا ہے۔ گل طول پکڑ جائے گی، اگلی میں تھوڑے سامنے حدیث رکھن لگا ماں۔ حضرت عمر فاروق دے دور خلافت دے اندر 7 سالی آ گئی، اور یہ حدیث بخاری شریف دے اندر موجود ہے، بخاری شریف دے اندر موجود ہے۔ امام بیہقی نے دلائل النبوہ دے اندر حدیث نو نقل کیتا ہے۔ 18 ہجری دے اندر حضرت عمر فاروق دا دور خلافت 7 سالی ہو گئی، کوئی بارش نہیں ہو رہی، کوئی سبز تنکا نظر نہیں آ رہا، تو قوم حضرت عمر فاروق کو لائی کہ بارش نہیں ہو رہی، 7 سالی ہے، مدینے میں کوئی سبز تنکا نظر نہیں آ رہا، کافی دنوں تو بارش نہیں ہو رہی۔ تو حضرت عمر فاروق نے پھر حکم دیتا کہ چلو سارے اہل مدینے تو باہر نکل کے نماز استسقاء پڑھیے، بارش واسطے نماز پڑھیے۔ تو سارے اہل مدینہ جن دے وچ اہل بیت اطہار بھی موجود سن، دیگر صحابہ بھی موجود سن، سارے اہل مدینہ نکلے اور مدینے تو باہر حضرت عمر فاروق دی قیادت دے اندر، اقتداء دے اندر انہاں نماز استسقاء پڑھی، بارش واسطے 2 نفل پڑھے۔ نفل پڑھن تو بعد حضرت عمر فاروق نے آسمان دی طرف ہاتھ اٹھائے، اور ایک ہاتھ دے اندر میرے آقا علیہ السلام دے چاچا جان حضرت عباس دا ہاتھ پکڑیا، اپنے قریب کیتا، اور دوسرے ہاتھ نال امام حسن تے امام حسین نو اپنے قریب کیتا، تے پھر ہاتھ اٹھائے آسمان دی طرف۔ کہ حضرت عمر فاروق نے جڑی دعا کی تھی نا، عرض کیتا یا اللہ، اللہم اے میرے اللہ، اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ عَلَيْكَ نَبِيًّا، یا اللہ پہلے اسی تیری بارگاہ وچ اپنے نبی دا وسیلہ دیندے سن، یا اللہ اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ، یا اللہ پہلے اسی وسیلہ دیندے سی تیرے نبی دا، اور تیرے نبی دا وسیلہ دیتا کدی بھی تو سن خالی نہیں موڑیا، تو ساڈی وہ مراد پوری کیتی۔ تو ہن حضرت عمر فاروق پہ دعا کر دینے، اِنَّا نَتَوَسَّلُ عَلَيْكَ بِأَمِّ نَبِيًّا، یا اللہ ہن عمر تیری بارگاہ وچ نبی دے چاچے دا وسیلہ پہ دیندہ ہی، وَأَهْلِ بَيْتِهِ، اور نبی دی آل بیت دا وسیلہ پہ دیندے کہ عمر عرض پہ کردہ یا اللہ سن بارش عطا فرما۔ صحابہ فرمائیں عمر فاروق نے ادھک اپنے ہاتھ چہرے تے نہیں پھیرے، دعا ختم نہیں کیتی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش دا نزول فرما دیتا۔ اے حضرت عمر فاروق دا عقیدہ، آپ فرمائیں جس وقت بھی اوکھا وقت آوے نبی دے گھر والیاں دا، نبی دے آباء و اجداد دا، نبی دی آل دا وسیلہ دے کے دعا کرو تے اللہ تبارک و تعالیٰ دعا نو قبول فرما لیندے۔ حضرت عمر نے عرض کیتا یا اللہ تیرے نبی دے چاچے دا وسیلہ اور نبی دے آل بیت امام حسن تے امام حسین دے وسیلے نال عمر پہ دعا کردہ ہے، ساڑھے تے بارش دا نزول فرما۔ تو صحابہ فرمائیں نے اللہ دی عزت دی قسم، بخاری شریف دی حدیث مبارکہ ہے کہ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش عطا فرما دیتی۔ حضرت عمر فاروق دا عمل پہ دست ہے کہ لوگوں جس وقت مشکل وقت آ جائے
اور تسی چاہتے ہو کہ اللہ ساڑی دعا قبول کر لوے، اوکھا وقت آوے تسی چاہتے ہو کہ اللہ ساڑی دعا قبول کر لوے، پھر آقا علیہ السلام دے والدین دا وسیلہ، آقا علیہ السلام دی اولاد دا وسیلہ دے کے رب کے دعا کرے جے، رب تھوڑی دعا نو کدی رد نہیں کرے گا۔ حضرت عمر فاروق دے دور خلافت دے اندر امام حسین دی پہلی شادی ہوئی حضرت رباب نال، انہاں دے والد نے قیس عیسائی آئے، بنو کلب دے اندر بنو کلب قبیلہ عیسائی سی، حضرت عمر فاروق دے دور خلافت دے اندر مسلمان ہوئے اور بیعت کر کے مسجد نبی چو نکلے نا تے اگے ملاقات ہوئی حضرت علی نال، امام حسن تے امام حسین نال، تروے آقا علیہ السلام دے گھر دے افراد ترواں دے چہرے نور نہ چمک دے پہنے متاثر ہویا تے عرض کیتی کہ علی میرے کول اللہ نے ترائے میں نے بیٹیاں دیتیاں نے، میں چاہنا تھون ترواں نو وہ رشتے نہ دے دیواں، اپنی ترائے بیٹیاں دا رشتہ، پہلا ایک رشتہ دیتا مولا کائنات نو، دوسرا رشتہ امام حسن نو، انہاں دے نال سلمہ سی، اور پھر رباب بھی اس دی بیٹی ہے، امام حسین نال پہلا نکاح ہویا حضرت رباب دا، جن دے وچوں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سکینہ میرے حسین نو بیٹی عطا فرمائی اور علی اصغر بیٹا عطا فرمایا حضرت رباب دے بطن وچوں۔ پھر دوسرا نکاح ہویا جس وقت ایران فتح ہویا، اس دی اندر علماء کرام دا اختلاف ہے، کچھ کہندے نے کہ آپ دا دوسرا نکاح کڑنا شہر بانو دے نال ہویا، اور اس دی اندر بھی روایات نے جس وقت شہر بانو شہزادی سی قید ہو کے آئی تو حضرت مولا کائنات نے چاہا کہ میرا نکاح ہو جاوے اس نال، تو روایات میں موجود ہے کہ شہر بانو نے خود کیا امیر المومنین نو کہ میں نکاح امام حسین نال کرنا چاہنی ہوں، تو آپ دا دوسرا نکاح شہر بانو نال ہویا، اس دے وچوں اللہ تبارک و تعالی نے امام زین العابدین بیٹا عطا فرمایا، جڑے کربلا تو واپس آئے اور جنہ دی وجہ نال امام حسین دی ساری نسل چل دی۔ امام زین العابدین دی والدہ دا نام شہر بانو ہے، اور انہاں دا بھی نکاح حضرت عمر فاروق دے دور اقدس دے اندر ہویا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے دور خلافت دے اندر امام حسین دی عمر 19 سال ہے۔ میں پہلے عرض کیتا نا کہ 19 سال دے اندر حضرت عمر فاروق نے کسے غزوے دے اندر کسے جنگ دے اندر امام حسن تے امام حسین نو نہیں گلیا، وہ کہندے ہیں کہ میرے رسول دی نشانیاں نے نہیں گلیا کہ میں انہوں نے مصیبت اچھ نہیں پہنا چاہتا۔ اور پھر تیسرا نکاح ہویا لیلہ نامی عورت دے نال، لیلہ بن مرہ سخفی، انہاں دے والد نام مرہ سخفی نے حضرت لیلہ دے نال نکاح ہویا، ان دے وچوں اللہ تبارک و تعالی نے علی اکبر عطا فرمایا۔ اس دے اندر اتفاق ہے کہ امام حسین دا پہلا نکاح حضرت رباب نال ہویا، اس دے اندر ساری راوی سارے تاریخ والے مورخین متفق نے کہ پہلا نکاح آپ دا حضرت رباب نال ہویا، اور دوسرا اختلاف ہے، کچھ کہندے نے کہ پھر دوسرا نکاح حضرت لیلہ نال ہویا، اور تیسرا نکاح حضرت شہر بانو نال ہویا، کچھ کہندے نے کہ دوسرا نکاح شہر بانو نال ہویا اور تیسرا نکاح جڑا ہے حضرت لیلہ نال ہویا۔ تو حضرت عمر فاروق دے دور خلافت دے اندر آپ نے حضرت عمر فاروق نے ویکھیا کہ مسجد نبی تنگ ہو گئی، نمازی زیادہ نے، تو آپ نے مسجد نبی دی وسیع کرن دا ارادہ فرمایا، اور مسجد دے قریب جتنے بھی مکانات نے آپ نے بے خرید کے مسجد دے اندر شامل کیتا، انہاں مکانات دے اندر اہل بیت اطہار دے بھی گھر آئے، تو ادب ایک حضرت امیر المومنین دا آپ نے مولا کائنات دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے، عرض کیتی کہ علی اگر اجازت ہوئے تھوڑی تے اسی تھوڑے مکان مسجد دے اندر شامل کر لبیے، تو مولا کائنات نے اجازت عطا فرمائی، اس تو بعد امیر المومنین نے اہل بیت اطہار دے گھر مسجد نبی دے اندر شامل کیتے۔ میرے بھائیوں میں توجہ چاہنا وا، اگر عمر پاک مسجد نو وسیع کرنا ہوئے تے اہل بیت اطہار کو اجازت لے کے گھر مسجد دے اندر شامل پہ کر دینے، اور
عمر پاک دا یہ عقیدہ ہوئے کہ ساڑھے جسم دے وال بھی 5 تن پاک دے صدقے اگے نے، انہاں دا عقیدہ ہوئے کہ اگر امام حسن تے امام حسین دا وسیلہ دیویے تے اللہ کدی دعا رد نہیں کردا، کی خیال ہے کہ وہ انہاں دے گھر نو جلان گے، انہاں دے دروازے نو؟ جس بندے دا، جس جنے دا عقیدہ ہے کہ ساڑھے سر دے وال بھی اہل بیت اطہار دے صدقے نے، جس جنے دا عقیدہ ہے کہ ساڑھی دعا کدی رد نہیں ہوندی اہل بیت اطہار دا وسیلہ دیویے، کی خیال ہے کہ وہ امام حسن تے امام حسین تے حضرت علی تے حضرت فاطمہ الزہرا دے گھر ساڑے گا، گھر دے دروازہ توڑے گا؟ تو میرے بھائیو ساڑھی بد قسمتی ہے نا کہ سنائی نہیں گیا کہ دور عمر فاروق دے اندر امام حسین دی سیرت ساڑھے سامنے رکھی نہیں گئی، کاش رکھی جاندی تے پھر جھوٹیاں روایتاں دا سارا لے کے بندے اپنا عقیدہ نہ بنائیں دے۔ میرے بھائیو خلفائے راشدین تو بعد دنیا میں کوئی ایسا جنا نہیں نظر آؤں جنہ حسنین کریمین دا اتنا ادب کیتا ہوئے۔ اگر تسی قسم بھی آکھو نا منبر تے بہ کے قسم چکن میں تیار ہاں، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر پاک، حضرت عثمان، حضرت علی، ایک خلفائے راشدین جنہ یہ 4 ہستیاں نے اہل بیت اطہار دا ادب کیتا ہے، ایک تا والد ہے نا، 3 ہستیاں نے اہل بیت اطہار دا ادب کیتا ہے، انہاں نے محبت کیتی ہے، انہاں تو بعد دنیا دے اندر قیامت تک اتنی کوئی محبت کردہ نظر نہیں آوے گا۔ اسی کیڑی محبت کیتی، اسی اعتراض کرنے ابو بکر صدیق دی محبت تے، حضرت عمر پاک دی محبت تے۔ تو 9 سال تو لے کے 19 سال تک جس وقت حضرت عمر فاروق دی شہادت ہوئی، امام حسین دی عمر پاک 19 سال ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے اسی امام حسین دی 19 سال عمر تو لے کے اگے دور عثمان غنی تک حضرت مولا حضرت امام حسین دی سیرت اور زندگی دے پاک واقعات بیان کریں گے کہ دور عثمان غنی دے اندر امام حسن تے امام حسین دی زندگی دے حالات 19 سال عمر ہے، اور اے میں جڑے مشہور اور اہم ترین واقعات ہے تھوڑے سامنے میں رکھے نے، اور کتب حدیث دا حوالہ دے کے، تاریخ دیا معتبر کتاباں دا حوالہ دے کے، محدثین دا حوالہ دے کے میں کہ حوالے دا ذمہ دار ہوں، اور الحمدللہ مکمل مطالعہ کر کے میں اس منبر تے بیٹھنا ہوں تاکہ کوئی کچھی گل نہ کراں، اور ذمہ داری نال میں ایک بات کرنا۔ تو میرے بھائیو حضرت عمر پاک امام حسن تے امام حسین دے حبدار آئے اور ادب کرن والے آئے، انہاں دے دل میں ذرہ برابر بھی اہل بیت اطہار دا بغض نہیں سی۔ اگر کوئی آج بندہ آندہ تو جھوٹا ہے پرلے درجے دا، ان دے دل میں صرف اصحاب رسول دا بغض ہے، اس تو علاوہ کچھ نہیں، اور بغض صحابہ دی وجہ نال ہوئے ایسے بکواس کرتا ہے۔ ابو بکر صدیق، حضرت عمر پاک، حضرت عثمان غنی تو ود کے کوئی آل رسول دا محب بکھاؤ تو صحیح نہیں نظر آوے گا۔ میرے بھائیو آج جڑے اعتراض کرتے ہیں فاروق نال کافی اٹھا کے بیکھو، اصول کافی اٹھا کے بیکھو، حضرت عمر فاروق دی شہادت تو بعد مولا کائنات حضرت ام کلثوم نو اپنے گھر نہ لے گئے، ان عدت وچ میں ذمہ دار ہوں، حوالہ بکھینا میری ذمہ داری ہے۔ علی پاک خود آئے حضرت عمر دے گھر، عمر دی شہادت ہو گئی ہے، حضرت علی اپنی بیٹی نو ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر لے گئے کہ بیٹا تو عدت میرے گھر گزار۔ اصول کافی دے اندر موجود ہے، فروع من الکافی دے اندر موجود ہے، جیڑیاں معتبر انہاں دی کتاباں نے۔ اس تو علاوہ بھی کوئی آکے کہ نہیں جی حضرت عمر نو حضرت علی رشتہ نہیں دیتا، تو پھر سوچنا تو چاہیے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نبل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔